يستبان أي يظهر كما ذكرنا من أن المنع طلب الدليل على مقدمة معينة عدم التوجه المنع حقيقة على النقل والدعوة مبنيين للفاعل ويجوز أن يكونا مبنيين للمفعول بمعنى المدعى والمنقول بمعنى المدعى والمنقول حيث لم يقصد إرجاعه أي إرجاع المنع إلى المقدمة أي المقدمة المذكورة في دليل المستدل إما النقل فلأنه إذا أما النقل فلأنه إذا قال أحد قال أبو حنيفة رحمه الله النية ليست بشرط في الوضوء فإما أن يقول المانع لا نسلم إن أنها ليست بشرط فيه وإما أن يقول لا نسلم أن أبا حنيفة رحمه الله قال كذا فالأول لا يسمع أصلا لأنه قرر الكلام بطريق الحكاية فلا يتعلق به المؤاخذة أصلا وأما الثاني فهو وإن كان يسمع لكن لا من حيث أنه منع حقيقة بل لأنه عبارة عن طلب تصحيح النقل يطلق عليه لفظ المنع مجازا للمشاركة في كون كل منهما طلبا من قبيل استعمال اللفظ المقيد في مقيد آخر لمطلقة उनको भी पता हो गई مقيد آخر مطلقة دلته کې مؤنث کم یو دی چې دا ورته صفت جوړه چې المطلقه وای ما قبل کې مؤنث کا دا صيغه د مؤنث ده رحمان الدین صاحب څنګه چل تاسو د مطالعه پته ودی ځکه دي منصور صاحب څه شي دي مطلقاً څه شي مطلقتي بس یې استعمال مؤنث ہے څه شي مصدر دی استعمال ټول کې مصدر دیکھو مذکر اے مولا کومه لاړې حضور بقاء کیا ہے نہیں سمجھ آتی تاجید کون نہ پارا شیخان ہے کنا وګونه کوي کنه شیخانو دا لمطلق هی دی ها دا دو په د پاسه مشغول کړي لمطلقه ورا وإذا دوار مقيدين دي من قبيل استعمال اللفظ المقيد في مقيد آخر لمطلقه دا مقيد آخر ده دا مقيد ده چا مقيد ده لمطلقه ها في مقيد من قبيل استعمال اللفظ المقيد في مقيد آخر المطلقة دي بس مطلق دا څه شی به دي جوړه فی مقید آخر المطلقه دا څه بشي کنه بیا دوړو مضاف کې کنه څه مطلب دی فی مقید آخر المطلقه فی مقید آخر لمطلقه هم د دقه مقید یو بل مقید آخر دغه مطلق دو مقید دي دي مطلق لاندې داخل دي دواړه مقیده
نو یو لفظ چې د کم مقید د پاره وضع هغه د دق مطلق د بل مقید کې استعمال شي. وجه په خبره چلو شي لفظ المنع واما الدعوه فلانه اذا لمطلقه واما الدعوه فلانه اذا قال المتكلم الجسم مركب من اجزاء لا تتجزا ويكون الحكيم لا نسلم ذلك فاما يريد به طلب الدليل على المقدمه يريد فاما يريد به طلب الدليل على طلب کیوں يريد به طلب الدليل على المقدمة المعينة وهذا مما لا معنى له لأنه لم يوجد دليل على المدعى بعض حتى يطلب الدليل على مقدمة معينة منه وإما أن يريد به طلب الدليل على تلك الدعوة وهو مسموع لكنه ليس بمنع حقيقة بل إنما يطلق عليه لفظ المنع مجازا على ما عرفنا. اب یہ فرماتے ہیں کہ البحث الثالث، تو ماتن نے تو یہ صفت موصوف ذکر کر کے وہ کہ مبتدا کا ذکر کر دیا، تو آگے فرمایا کہ یستبان مما ذکرنا، دیکھا عدم توجہ المنع حقیقتا علی النقل، یستبان مما ذکرنا، تو یہ یستبان مما ذکرنا جو ہے یہ تو پھر الگ مضمون شروع ہو گیا، الگ جملہ ہے، تو اس کو درمیان میں کیوں چھوڑ دیا کہ موضوع کا ذکر کر دیا تو محمول نہیں ہے؟ تو میں یہ اس لیے شارح نے اس کے لیے محمول نکال دیا کہ البحث الثالث ما یستبان من قولہ، یہ ما یستبان من قولہ جو ہے یہ اس کے لیے خبر ہے، یہ خبر نکال دیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں یستبان مما ذکرنا، یستبان کا معنی کرتے ہیں کہ میاں یہ ہے تو صیغہ مجہول کا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ مجہول کے صیغے کبھی کبھی معروف کے معنی میں آتے ہیں، صیغہ مجہول کا ہوتا ہے لیکن ترجمہ کرو گے تو معروف والا ہوگا، اس لیے کہتے ہیں اے یظہر مما ذکرنا، ما ذکرنا سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب وہ ما ذکرنا کون ہے؟ تو اس کا بیان کرتے ہیں، من بیان یہ آیا شارح کہ من ان المنع طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، یہ ما ذکرنا ہے کہ منع کی جو تعریف انہوں نے کی ہے وہ کیا کی ہے؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، جب منع کی یہ تعریف ہو گئی ہے کہ کسی مقدمہ معینہ پر طلب الدلیل کا نام کیا ہے؟ منع، تو اس سے پتہ لگا کہ عدم توجہ المنع حقیقتا علی النقل والدعوی، پتہ لگا کہ منع حقیقی، منع اپنے حقیقی معنی میں نقل اور دعویٰ کے اوپر وارد نہیں ہو سکتا، کیونکہ منع حقیقی تو وہ ہوگا جس میں طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ ہو، تو نقل میں اس بیچارے نے کلام نقل کیا دوسرے سے، وہاں کوئی مقدمہ معین آئے جس کو منع کیا جائے، یا اس نے دعویٰ کیا، ہاں تو دعویٰ کیا تو وہاں کوئی مقدمہ معین آئے جس کو منع کیا جائے، تو یہ حقیقی معنی میں منع اس کے اوپر تو وارد نہیں ہوگا، یہ ماذا کرنا سے پتہ لگ گیا۔ ہاں اب کہتے ہیں علی النقل والدعوی، کہتے ہیں میاں یہ مصادر ہیں دونوں، مبنی للفاعل ہیں یعنی علی الناقل وعلی المدعی، سمجھائیے، اور مبنی للمفعول بھی ہو سکتے ہیں یعنی منقول اور مدعا، دونوں کے طرف راجع کرنا ٹھیک ہے کہ حقیقی منع نہ ناقل پر وارد ہوتا ہے نہ مدعی، اور حقیقی منع نہ مدعا یعنی دعوے پر وارد ہوتا ہے اور نہ منقول پر، سمجھائیے۔
کیوں میاں؟ کہتے حیث لم یقصد ارجاعہ الی المقدمۃ، حیث لم یقصد ارجاعہ الی المقدمۃ، کہ دیکھو یہاں پر جب دعوے پر اعتراض کرتا ہے کوئی، منع کرتا ہے یا نقل پر منع کرتا ہے، تو اس منع کو مانع نے راجی کیا ہے کسی مقدمہ معینہ کی طرف، تو منع حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کا رجوع ہو مقدمہ معینہ کی طرف، تو یہاں تو مقصود کسی مقدمہ معینہ کی طرف اس کا ارجاع نہیں ہے، تو یہ منع حقیقی ہو گیا۔ بات سمجھ گئی؟ ای المقدمۃ المذکورۃ فی دلیل المستدل، مقدمہ کدھر ہوتا ہے؟ مستدل کی دلیل میں مقدمہ ہوتا ہے، کیونکہ دلیل مرکب ہوتا ہے صغریٰ کبریٰ سے، تو صغریٰ ایک مقدمہ ہے، کبریٰ دوسرا مقدمہ ہے، تو یہاں تو دعویٰ کیا بیچارے نے، تو وہاں کوئی مقدمہ ہے؟ مقدمہ تو دلیل کی جز ہوا کرتا ہے، یا اس نے نقل کیا تو نقل میں کوئی مقدمہ ہے؟ وہ تو دلیل کی جز ہوتا ہے۔ عائشہ میں کہتے اما النقل فلأنه اذا قال احد، مثال دیتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی النیۃ لیست بشرط فی الوضوء، یہ نقل کیا کسی نے کہ امام اعظم نے فرمایا کہ نیت جو ہے یہ وضو میں شرط ہو نہیں، یہ قول نقل کیا۔ اب سائل جو ہے فإما ان يقول المانع، تو مانع یا تو یوں کہے گا کہ لا نسلم انہا لیست بشرط فی، لا نسلم انہا لیست بشرط فی، یا تو یہ کہے تو یہ بھی منع والی صورت ہے۔ اچھا، یا یہ کہے گا وإما يقول لا نسلم ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قال کذا، یا یہ کہے گا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ امام اعظم نے یہ فرمایا، دونوں باتوں میں سے جو بھی کہے، صورت تو منع کی ہے نا، صورت تو لا نسلم ہے دونوں میں، لیکن کہتے میاں فالاول لا يسمع اصلا، پہلی بات کہ یہ کہے کہ لا نسلم انہا لیست بشرط فیہ، یہ تو بالکل قابل سمع ہے ہی نہیں، یہ بات اگر کرے تو یہ تو بالکل قابل سماعت ہی نہیں۔ کیوں میاں؟ کہتے اس لیے کہ لأنه قرر الکلام بطریق الحکایہ، کہ ناقل نے کلام کو نقل کے طریقے سے وارد کیا ہے، حکایت کے طریقے سے، امام اعظم سے حکایت کے طریقے سے وارد کیا ہے، تو نقل کے اوپر، حکایت کے اوپر کوئی مواخذہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو محل مواخذہ ہے نہیں، تو یہ تو مواخذہ کر رہا ہے، کہتے لا نسلم انہا لیست بشرط فی، میں نہیں مانتا کہ یہ شرط نہیں، یہ تو مواخذہ ہے، تو نقل کے اوپر تو مواخذہ، حکایت کے اوپر تو مواخذہ ہوتا نہیں، تو لہذا یہ بات تو سننے کے قابل ہی نہیں۔ باقی رہی دوسری بات، فلا يتعلق بالمواخذۃ اصلا، لہذا جب حکایت ہے تو حکایت کے اوپر تو مواخذے کا محل ہی نہیں ہو۔ واما الثانی، دوسری بات جو اس نے کہا کہ بھائی لا نسلم ان ابی حنیفہ قال کذا، یہ جو بات ہے کہتے فہوا وان کان یسمع، یہ قابل سماعت بات ہے، لیکن دیکھو اس لحاظ سے نہیں کہ یہ حقیقی منع ہے، حقیقی منع تو نہیں ہے، کیوں؟ حقیقی منع تو مقدمہ معینہ پر ہوگا، تو یہ تو نقل ہے، وہ کوئی مقدمہ معینہ ہے، تو قابل سماعت تو ہے بات ہو، لیکن اس لحاظ سے نہیں کہ یہ حقیقی منع ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ یہ طلب دلیل علی النقل ہے، یعنی طلب تصحیح نقل ہے، کہ جب وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ امام اعظم نے یوں فرمایا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی نقل کی تصحیح،
تو بات تو پھر قابل سماعت ہے. ایسو میں اس لیے کہتے ہیں کہ میاں لیکن لا من حیث انہ منع حقیقتا، اس اعتبار سے نہیں کہ یہ حقیقی منع ہے، بل لأنه عبارت عن طلب تصحیح النقل، کہ یہ طلب تصحیح نقل ہے. تو ناقل سے آپ طلب تو کر سکتے ہیں نا تصحیح نقل کا، اس کا تو وہ محل ہے نا، تو اس لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن یطلق علیہ لفظ المنع، کہتے یہ مجازن منع کا جو لفظ اس کے اوپر بولا گیا کہ لا نسلم، یہ اس نے مجازن اطلاق کیا ہے، اس کے اوپر منع کا اطلاق یہ حقیقی منع نہیں ہے. کیوں مجازی منع کیسے بن گیا؟ کہتے میاں للمشارکت فی کون کل منہما طلبا، ہاں کہ دیکھو تصحیح نقل کا طلب بھی طلب ہے نا، اور منع میں بھی کیا ہوتا ہے طلب الدلیل، تو وہ بھی طلب ہے یہ بھی طلب ہے. تو طلب میں دونوں مشترک ہیں کہ نہیں؟ اچھا. من قبیل استعمال اللفظ المقید فی مقید آخر لمطلقہ، دیکھو مطلق طلب، مطلق طلب منع بھی ہے کیونکہ وہ طلب الدلیل ہے علی مقدمۃ معینۃ، تو وہ ایک مطلق طلب کا ایک مقید وہ ہے. کون مقید؟ منع. وہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ سے مقید ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طلب کا اس مطلق کا ایک فرد کون ہے؟ منع، طلب الدلیل. اور اسی مطلق کا دوسرا مقید یعنی دوسرا فرد کون ہے؟ طلب التصحیح. یہ بھی طلب ہے نا، یہ ایک مقید وہ دوسرا مقید، لیکن دونوں مقید افراد ہیں کس کے؟ ایک مطلق کے. وہ مطلق کون ہے؟ مطلق طلب. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ میاں من قبیل استعمال اللفظ المقید فی مقید آخر لمطلقہ. سمجھ آئیے؟ اسی مطلق کے دو مقید ہیں، تو ایک کے لیے لفظ وضع تھا، وہی لفظ اس نے استعمال کیا اسی مطلق کے دوسرے مقید، تو منع کا استعمال مجاز نہیں ہوا. سمجھ آگئی؟ فاستعمل لفظ المنع، اس لیے کہتے ہیں لفظ منع کا استعمال ہوا، تو یہ مجاز نہیں ہوا. آئی سمجھ میں؟ یہ تو بات ہوئی نقل کہ نقل میں اگر منع کا لفظ ہوگا تو میاں وہ منع مجازی ہے، منع حقیقی نہیں. دعوے کی بھی بات کرتے ہیں، کہتے وہ اما الدعوی فلأنه اذا قال المتکلم الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزأ، علم کلام والے ماہر نے آ کر کیا دعویٰ کیا کہ الجسم مرکب من اجزاء، ہاں متکلمین کا یہ مذہب ہے، تو متکلم نے یہ دعویٰ کیا. وہ یقول الحکیم، اب وہ آ گیا فلسفی، تو فلسفی تو اجسام کو مرکب مانتے ہیں نا حیولہ صورت سے، اجزاء لا تتجزأ کے تو وہ قائل ہی نہیں ہے. تو حکیم نے کیا کہا؟ لا نسلم ذالک، لا نسلم. اب میاں لا نسلم ذالک سے کیا مراد ہے؟ اما ان یرید به طلب الدلیل علی المقدمۃ المعینہ، یا تو حکیم کا مطلب یہ لا نسلم ذالک سے کیا ہے کہ میاں مقدمہ معینہ پر دلیل دو. تو اگر یہ معنی ہے تو وہذا مما لا معنی لہ، یہ تو اس مقام پر تو یہ معنی مراد لینا صحیح نہیں. کیوں؟ یہاں کوئی دلیل ہے یا تو اس نے دعویٰ کیا ہے، لأنه لم یوجد دلیل مع المدعا، دعوے کے ساتھ تو ابھی دلیل آئی نہیں ہے، بعد ابھی تک.
حتی یطلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ منہ، تو جب دلیل نہیں ہے تو طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ یہاں یہ ممکن ہے؟ تو یہ حقیقی منع مراد لینا حکیم کا لا نسلم ذالک سے تو صحیح ہے۔ اچھا، وَإِمَّا يُرِيدَ بِهِ طَلَبَ الدَّلِيلِ عَلَى تِلْكَ الدَّعْوَةِ، یا لا نسلم ذالک سے کیا مطلب ہوگا اس کا کہ میاں اس دعوے پر دلیل دو، اس دعوے پر۔ تو اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، بات صحیح ہے کہ دعوے پر تو دلیل کا طلب سائل کا حق ہے، تو کہتے ہیں پھر وہ ہوا مسموع، لیکن لو لیس بمنع حقیقتا، مسموع تو ہے کہ طلب الدلیل علی المدعا یہ تو سائل کا حق ہے، تو ٹھیک ہے، بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس لحاظ سے نہیں کہ یہ منع حقیقی ہے، حقیقتا تو منع نہیں ہے کیونکہ ابھی تک دلیل ہے۔ تو میں آگئی ہے، بل انما یطلق علیہ لفظ المنع مجازا علی ما عرفت، کہ میاں اس کے اوپر منع کا اطلاق جو ہے یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ جیسے ایک مقید کے لیے لفظ ہوتا ہے، دوسرے مقید اسی مطلق کا دوسرا مقید ہے اس کے اوپر اطلاق کر دی، تو یہ تو مجاز ہے۔ تو اس کو منع کہنا، مدعی نے دعویٰ کیا اور حکیم نے آ کر اس کے اوپر منع وارد کیا، تو اس کو منع کہنا یہ مجاز۔ آئی سمجھ میں؟ ہو گیا؟